مسئلہ نہیں ہے اللہ میاں جو ہے گدھے سے اوپر کیوں نہیں جا سکے بھی؟ وہاں رک کیوں گئے تھے؟ کوئی کریٹیوٹی نہیں تھی بھائی اللہ میاں؟ جب سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے گدھوں پر گھما رہے ہیں اپنے نبیوں کو. نہیں ارے بھائی مردہ دلی آپ تو اپنے نبی کی سنت میں گدھے پہ گھما کرو اب نا. آپ اچھا اچھا دھوبیوں کون کے سی پاس آیت گدھے میں نہیں یار ہے، جہاں دیکھو مومن لے کے گھوم رہا ہے جی. کہ جب ہر مومن کے پاس ایک گدھا ہوگا، جدھر دیکھو مومن کے بعد مومن جو ہے گدھے پہ گھوم رہا ہے اپنے نبی کی سنت میں، تو اب گدھوں کی پارکنگ کیسے کریں گے؟ وہ جو ہے گدھوں کا اب ان کے لیے ان کی سڑکیں، ان کا راستہ کیسے بنانا پڑے گا؟ اس پر ذرا بات کرو بھائی، یہ واقعی بہت امپورٹنٹ جو ہے ایشو ہے. ارے بھائی کیوں آپ کا نبی گدھے پہ نہیں گھومتا تھا؟ میں معراج کی بات نہیں کر رہا ہوں، معراج ایک جھوٹ ہے. معراج ایک چھڑائی ہوئی کہانی ہے، کہیں اور سے چھڑا کر مسلمانوں نے اپنے جو ہے اپنی تاریخ میں اس کو گھسا لیا. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان جن نبیوں کو مانتے ہیں وہ گدھوں پر کیوں گھومتے تھے؟ یافور یار گدھے پہ گھوم رہے ہیں. آقا نامدار نبی کی نقل ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو گدھوں پر گھومتے ہیں. دیکھیں جو بائک پر گھومنے والا، کار پہ گھومنے والا، ٹرین پر گھومنے والا، پلین میں گھومنے والا، یہ چونکہ بے جان سواری ہے، اس سے آپ کا دل مردہ ہو جائے گا. تو آپ اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. نبی کی یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، اس سنت کو زندہ کرو. اور جو ہے جہاں جہاں گدھے ملے گدھوں پر بیٹھ کر پھرا کرو مومنوں. نمسکار دوستو، دنیا میں لگ بھگ 170 کروڑ مسلم ہیں، اور یہ سبھی مسلم حضرت محمد صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ان کے جیسی داڑھی، ان کے جیسی مونچھ، ان کے جیسا پہناوا، اور ہر مسلمان محمد جیسا بننا چاہتا ہے. لیکن کیا وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ محمد صاحب کی، اللہ کے نبیوں کی سب سے پریہ سواری گدھا تھی، حضرت یافور. تو کیا وہ گدھوں کی سواری کرتے ہیں؟ یدی وہ واقعی نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کار، موٹر سائیکل، ریل، بس، پلین سب کی سواری بند کر دینی چاہیے اور گدھوں پر سواری کرنی چاہیے. نبی کی مردہ سنت کو زندہ کرنے پر ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا. سنیے دوستو، سچ والا کی بہت شاندار ڈیبیٹ. جی صوفی صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے؟ کیسا ہے آپ کے نبی کے گدھے کا کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اللہ میاں جو ہے گدھے سے اوپر کیوں نہیں جا سکے بھی؟ وہاں رک کیوں گئے تھے؟ کون یارو؟ وہی اللہ میاں ہے. آپ کے اللہ میاں اپنے فرش پہ بلانے کے لیے، نبیوں کو بلانے کے لیے بھی وہی گھوڑا بیچارے کوئی استعمال کرنا پڑا. کچھ دوسری نہیں، کچھ ایجاد ہی نہیں ہوئی وہاں پر. کوئی کریٹیوٹی نہیں تھی بھائی اللہ میاں؟ جب سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے گدھوں پر گھما رہے ہیں اپنے نبیوں کو. ایسا کیوں؟ آپ کے اللہ میاں کے اندر کوئی کریٹیوٹی کیوں نہیں تھی؟ جب سے نبوت کا سلسلہ چلا ہے اللہ میاں جب سے لے کے گدھوں پر گھما رہے تھے. ایسا کیوں پوچھا؟ آپ کو شاید نہیں معلوم، بے جان سواری پہ بیٹھنے سے بھی آپ کا دل مردہ ہو جاتا، پتا ہے آپ کو؟ اچھا بے جان سواری سنو اس کا مطلب آپ سنو ہمارے بھائی سنو یار. نہیں رکھتے آپ. اچھا سنو ذرا سنو. تو اس کا مطلب آپ یہاں برملا اس بات کا اقرار کرو اور اظہار کرو کہ میں اپنے گھر میں جو بائک ہے، اپنے گھر میں جو 4 ویلر ہے، یا میں اس کو بھی جو ہے لوگوں کو دان کر دوں گا، اور نہ کسی بس پہ بیٹھوں گا، نہ کسی آٹو میں، نہ کسی کار میں، نہ ٹیکسی میں، نہ کسی جو ہے ٹرین میں، اور نہ کسی پلین میں. اس کا اعلان کرو آپ ذرا پہلے، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. نہیں ارے بھائی آپ اپنے نبی کی سنت میں گدھے پہ گھما کرو نا. مردہ دل ہے. دیکھو ارے بھائی میں جو بھی ہوں، آپ کیوں مردہ دل ہیں اپنے نبی کو ماننے والے؟ ارے سنو یار، نہیں نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، یہ ہو رہی کہ آپ سواری پہ جو مردہ سواری پہ آپ بیٹھ رہے، آپ کا دل مردہ ہو رہا. ارے بھائی میرا دل مردہ ہو گیا جو بھی، لیکن میں آپ جو ماننے والے ہیں، میں دنیا کے وہ تمام مومنوں، سنو یار، میں دنیا کے تمام مومنوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ گاڑی گھوڑا جتنے بھی ٹرین ہے، بس ہے، آٹو ہے، کار ہے، بائک ہے، یہ سب جو ہے جو نان مومن ہیں، جو کفار ہیں، ان کو دان کر دو. اور جتنے مومن ہیں دنیا کے، وہ سارے کے سارے کیا کریں؟
اب کل سے دیکھیں گے کہ سب کے سب گدھے. اچھا گدھوں کی بات میں وہ شارٹیج ہو جائے گا عبدالحمید صاحب, کیا خیال ہے؟ اچھا دھوبیوں کے پاس گدھے نہیں ہے, جہاں دیکھو مومن لے کے گھوم رہا ہے. جی کیا خیال ہے؟ اچھا اس کی پارکنگ کیسے کریں گے آپ؟ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ جب ہر مومن کے پاس ایک گدھا ہوگا, جدھر دیکھو مومن کے بعد مومن جو ہے گدھے پہ گھوم رہا ہے اپنے نبی کی سنت میں, تو اب گدھوں کی پارکنگ کیسے کریں گے؟ وہ جو ہے گدھوں کا اب ان کے لیے ان کی سڑکیں, ان کا راستہ کیسے بنانا پڑے گا؟ اس پر ذرا بات کرو بھائی, یہ واقعی بہت امپورٹنٹ جو ہے ایشو ہے. کیونکہ آپ گاڑی پہ گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا دل مردہ ہو رہا ہے, تو گدھے پہ گھومنے والے کا دل زندہ ہوتا ہے. آپ لوگ خود لے کے آتے نا آتی اللہ آتی الرسول, بڑے ناز کے ساتھ لے کے آتے نا اس آیت کو, آتی اللہ آتی الرسول, پھر گدھوں پہ گھومو نا یار. ارے بھائی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو گدھے پہ نہیں گھوما. باتیں کر رہے, ارے بھائی کیوں آپ کا نبی گدھے پہ نہیں گھومتا تھا؟ گدھے کی باتیں کر رہے, خود گدھے ہے کیا؟ ارے ظاہر والے گدھے والے کی بات. صوفی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ صوفی صاحب جو حدیث میں لکھا ہوا ہے اس پہ بات چل رہی, پرسنل ہو جا رہی ہے. بات کر رہے نا, یہ گدھا ایسی بات کرتا ہے. اچھا سنو ذرا, اس کا مطلب آپ کا نبی گدھے پہ گھومتا ہے گھومتا ہے؟ بتاؤ آپ کا نبی جتنے انبیاء ہیں گدھے پہ گھومتے نہیں گھومتے؟ ہاں نہیں گھومتے کیا گھومتے تھے؟ دیکھیں دنیا بھر کے مسلمان جن نبیوں کو مانتے ہیں وہ گدھے ہی پر تو گھومتے تھے نا بھائی. کس پہ گھومتے تھے؟ ان کی سواری کیا تھی بتاؤ خالد بھائی, آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ اتنا چھڑکا لگ گیا. آپ نے کہا کہ جو ہے گاڑی پہ گھومنے سے دل مردہ ہو جاتا. چلو ٹھیک ہے, میرا دل مردہ ہو گیا تو آپ اپنے دل کو زندہ کرو نا, آپ اپنے نبی کی سنت میں جو ہے گدھے پہ گھوما کرو نا. آپ کا نبی گدھے پہ گھومتا تھا؟ نہیں یار, براق پہ گئے بولے تو. ارے نہیں بھائی, ارے بھائی میں براق کی بات نہیں کر رہا ہوں نا, میں بات گدھے پہ گئے بول رہے تم. ارے یار جہاں جہاں گھومتے تھے, ارے میں جانے کی بات نہیں کر رہا. معراج میں گدھے پہ گئے, براق پہ گئے. گولی مارو یار, معراج کو گولی مارو. ارے معراج کی بات ہو رہی ہے, معراج کی بات ہو رہی نہیں, معراج کی بات ہو رہی نہیں, معراج کی نہیں ہو رہی. میں یافور کی بات چل رہی, یافور, حضرت یافور کی بات کر رہے ہیں. یافور وافور کی بات نہیں ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے معراج کے گدھے کی. معراج کی بات نہیں ہو رہی, میں معراج کی بات کیا نہیں کرتا بھی نہیں. ارے میرے بھائی میں معراج کی بات نہیں کرتا, میں بات کر رہا ہوں یافور کی. میں بات کر رہا ہوں اس گدھے کی جس پر ہمارے پیارے 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 آقا تشریف فرما ہوتے تھے. ہمارے آقا اونٹنی پہ بیٹھے. سنو بھائی, اونٹنی گدھا. یافور کون ہے؟ یافور اونٹنی کا نام ہے. نہیں, یافور اونٹنی کا نام ہے. بیٹھے اس کا نام خسوا تھا. ارے یافور اونٹنی کا ہے کیا بتاؤ؟ یافور اونٹنی کا نام ہے. خسوا نام تھا حضور کے اونٹنیوں کے نام ہے. ارے بھائی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یافور. اچھا سچ والا جی, حضور کے پاس میں اونٹنیاں تھی, اونٹ نہیں تھے. ہاں تو اس کے اوپر اس کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام خسوا تھا, ایک کا نام. کتنی اونٹنیاں تھی؟ کتنی اونٹنیاں تھی؟ اب جتنے بھی تھے, وہ اونٹنی جہاں جا کے بیٹھی وہ مسجد نبوی بنی ابھی. نہیں یافور اس کا نام تھا بھائی. یافور کا نام تھا بھائی, اونٹنی کا نام تھا کیا؟ یافور اونٹنی کا نام تھا. ہم بات کر رہے ہیں یافور کی, ہم یافور کی بات کر رہے ہیں. حضرت یافور علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں بھائی, حضرت یافور علیہ السلام. ارے بھائی یافور علیہ السلام کا نام ہم کی بات کر رہے ہیں. حضرت یافور جو ہے ان کا نام بڑے عزت کے ساتھ آپ کو لینا ہے, ایسے نہیں کہنا. نہیں ہم کو پتا ہی نہیں ہے, وہ نہیں پتا. ہم کو معلوم ہے. آپ کو یہ کیسے پتا ہے؟ ارے آپ براق کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں براق کی بات. میں معراج کی بات نہیں کر رہا ہوں. معراج ایک جھوٹ ہے. معراج ایک چھڑائی ہوئی کہانی ہے, کہیں اور سے چھڑا کر مسلمانوں نے اپنے جو ہے اپنی تاریخ میں اس کو گھسا لیا. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان جن نبیوں کو مانتے ہیں وہ گدھوں پر کیوں گھومتے تھے؟ کیوں گھومتے؟ اس لیے کہ آپ جیسے گدھوں کو سمجھانے کے لیے. اچھا ہاں صحیح. جس طرح کی آپ گدھے کی بات کر رہے نا, گدھے پہ گھومنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ خالد بھائی سنو یہ سنو تک کے لیے اس پر حفاظت کا پہرا لگا دیا, کوئی دنیا کی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں, میرے نبی کی تو بکریوں, اونٹ, گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے. آپ نے 2 خچروں پہ سواری کی, تاریخ نے ہمیں نام دے دیے, ایک کا نام دلدل, ایک کا نام فضہ. 2 گدھوں پہ سواری کی,
جی 2 گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی. نہیں میرے حبیب نے کی ہے, ان کے نام بھی لکھوائے جائیں. ایک کا نام تھا عفیر, ایک کا نام تھا یعفور. اور یعفور کی جب کہانی آپ کو سنا تھا, جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آئے, تو اس میں یہ گدھا بھی تھا. تو یہ آگے بڑھ گیا, کہا یا رسول اللہ, اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے, گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے, گدھے خچر. تو یہ آگے بڑھ گیا, کہا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں, آپ نبیوں میں آخری ہیں. میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی, ان میں جی یہاں پر حضرت یہاں پر ذرا غور کیجئے. حضرت یعفور علیہ السلام کا جو قول ہے, یا رسول اللہ میں بھی اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ بھی نبوت میں آخری ہے. کیا جو ہے قدر مشترک ہے, کیا کامن ویلیو ہے. دیکھیے آپ کیا کامن ویلیو ہے. اچھا یہ جو ہے گدھے کے قول کے مطابق کہ سنو یار, پہلے غور سے سنو. حضرت یعفور کی جو ہے بات چل رہی ہے, آپ کو ذرا ادب اور احترام سے رہنا. ایسا کیا یہ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. یہاں حضرت یعفور کی بات چل رہی ہے, تو ہم کو ذرا اہتمام سے پورے جو ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جو ہے ایمان اور عقیدت کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ باتیں سننی چاہیے کہ ہماری آنکھوں میں سرما بھی لگا ہونا چاہیے, اس میں آنسو بھی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی. حضرت یعفور خود فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی اپنی نسل میں سب سے آخری ہوں اور آپ بھی آخری نبی ہیں. کیا کامن ویلیو ہے یار, کیا کامن ویلیو, قدر مشترک. کمپیریزن دیکھو, زبردست کمپیریزن. میں آخری ہوں, آپ نبیوں میں آخری ہیں, آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں. تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا. بارہا ایسا ہوا, سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے, تو آپ یعفور سے کہتے یعفور ابو بکر کو بلا کے لاؤ, عمر کو بلا کے لاؤ. مثال دے رہا ہوں. تو یعفور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا. جب صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یعفور کھڑا, اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے. کیا بات ہے یار, میرے قربان جاؤں, جس سے اللہ نے پیار کیا تو مجھ سے پیار نہ کرو. ایسا بول رہے ہیں کہ یہ ان کے آنکھوں کے سامنے گزرا. ہاں سب آنکھوں کے سامنے ہوتا بھائی. اب یہ تو ماہر حوریات بھی ہیں اور ماہر یعفوریات بھی ہیں. جی آگے چلیے بھائی. خالی ایک کانفرنس کر دو, 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں. 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ, نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ. جیسے صرف 12 دن کے لیے, ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی, باقی کوئی نہیں ہے. جو 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت, باقی کوئی نہیں ہے. شہادت حسین تو ایک پیغام ہے, صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے, وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے. کیا ہے پھر یعفور کی محبت بتاؤں. جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو, یعفور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلا گیا, اس کو کیا پتا. جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی, یعفور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے اور شور مچا رہا, بھاگ رہا, شور مچا رہا. آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا. میرے نبی گیا تو میں بھی گیا. میں بھی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری. اچھا اس کا کیا بات ہے یار واقعی. جی مولانا طارق جمیل صاحب, اچھا اب آپ دیکھیے کہ نبی کا جو ہے نبی کی روح پرواز ہوئی تو یہ بھی جو ہے دوڑتا ہوا گیا اور جا کر جو ہے کنویں میں چھلانگ لگا لی اور وہ بھی مر گیا. یہ دونوں ایک ساتھ مر رہے ہیں. اچھا اب آپ کیا جو ہے پیار ہو تو ایسا ہو. ایک یعفور کا اور حضرت اس پر بیٹھنے والے ان کا جو ہے کیا کمبینیشن ہے یار, کہ اللہ میاں اپنے نبیوں کو بھیج رہا ہے تو وہ نبی گدھوں پہ گھوم رہے ہیں. کیا بات ہے یار, کیا کمال ہے. لوگ گھوم رہے ہیں. میں نے اب بیٹھے والے سارے مومنین کرام ہیں, وہ جھوم رہے ہیں. کیا انہوں نے کیا منظر جو ہے وہ بنا دیا. دیکھیے کہ یعفور اور پوری ایک ادا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ جو ہے کوئی خادم نہیں ہوتا تھا تو جو ہے وہ حضرت کے پاس یعفور ہوتے, کہتے ہیں کہ جا یعفور جا کے جو ہے ابو بکر کو بلا لا. تو وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے, ابو بکر کے دروازے سے ٹکراتا ہے, تو وہ ابو بکر اندر سے دیکھتے ہیں اچھا میرے حبیب نے بلایا ہے, تو وہاں سے وہ کپڑے وپڑے پہن کے آتے ہیں. جی سننے والوں کے سامنے گزر رہا ہے کہانی, سننے والوں کے سامنے گزر رہا ہے. قربان جائیں یار. جو ہے واقعی
ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے ہمارے جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے, ہمارے علماء محدثین نے. یافور یار گدھے پہ گھوم رہے ہیں, آقا نامدار, اس سے آگے جا ہی نہیں سکے وہ. ہاں جی, انہوں نے نا ایک واقعہ سنایا تھا, وہ اس کا میں نے پرائیویٹ چیٹ میں لنک دیا. عبدالحمید جی چلائیں تو ذرا پلیز اس کو ایک بار. انہوں نے کمپلیٹ کرو یافور کا, یا یہ بس کرو؟ ہاں جی کمپلیٹ کر لیں آپ تھوڑا سا. سناؤ ہم کو بھی سناؤ, ایسی کیا بات ہے, بولو اتنی دستی کہانی چل رہی ہے. اس میں جو آپ کی اونٹنی شہباز تھی, ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا, اور چارہ بھی چھوڑ دیا, پانی بھی چھوڑ دیا, اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. واہ کیا بات, جس کے عشق میں جانور مر جائیں, واہ کیا بات. ہم تو اس کے امتی ہیں, کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے, یہ محمدی حلیہ ہے. میں نے نقل اتاری ہے, نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے, اپنے نبی کی نقل تو اتارو. اپنے نبی کی نقل مار کے پاس ہو جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا, یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں تو نے ہدایت دی تھی. کیا بول رہے ہو, نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے؟ خالد بھائی آپ اپنے نبی کی نقل نہیں مار رہے ہیں, آپ پاس نہیں ہونے والے ہیں جی. آپ کے نبی کی یعنی نبی کی نقل مارنے والے وہ ہوتے ہیں جو گدھوں پر گھومتے ہیں. دیکھیں, جو بائک پر گھومنے والا, کار پہ گھومنے والا, ٹرین پر گھومنے والا, پلین میں گھومنے والا, یہ چونکہ بے جان سواری ہے, اس سے آپ کا دل مردہ ہو جائے گا. تو آپ اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ کو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. نبی کی یہ سنت مردہ ہو چکی ہے, اس سنت کو زندہ کرو, اور جو ہے جہاں جہاں گدھے ملے گدھوں پر بیٹھ کر پھرا کرو. مومنوں, اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہو, یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اچھا جہاں دیکھیں, اچھا کچھ اور نہیں, اب وہ دیکھیں کوئی کون ہے گدھے پہ جانے والا مومن. یعنی چند سال کے بعد یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا کہ جو کوئی گدھے پہ جا رہا اس کو نام بولنے کی ضرورت نہیں, اس کو نام بلانے کی ضرورت نہیں. وہ کون ہے, گدھے پہ جانے والا مومن. بات ختم ہو گئی. بھئی عشق ہو تو ایسا کہ ہر شخص اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے گدھے پہ پھرتا رہے. گدھا کیا گدھا ہے یار, گدھا کمال ہے یار. پر جو ہے فرعون کے بلانے پر تو سارے کلمہ پڑھ گئے, اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا, یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے, ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کہ موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے, مجھے اچھے لگے, میں نے تیری نقل. تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا, اچھا کیا بات ہے, نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا. مومنوں, نیک کام میں دیری, نیکی اور پوچھ کل سے گدھوں پر گھومنا ہے آپ کو. کوئی بائک پر نہ بیٹھے, خبردار, اپنا دل مردہ ہو جائے گا. بائک پر گھومنے والا مومن, اس کا دل مردہ ہو جائے گا. کار پہ گھومنے والے مومن کا دل مردہ ہو جائے گا. یہی کہانیاں ہیں. صوفی صاحب کا فرمان ہے جی, ہمارے خالد صوفی صاحب کا فرمان ہے کہ جو ہے زندہ سواری کرنی ہے نبی کی طرح تو گدھے پر گھوما کرو. اچھا وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سنت مردہ ہو گئی ہے, تو اس سنت کو زندہ کرو مومنوں. اچھا سنت کو زندہ کرنے کے لیے تم کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جو کوئی میری سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیا خیال ہے, آپ کو ثواب نہیں چاہیے اتنا بڑا؟ میری مردہ سنت, اس کو زندہ کرنا, نبی کی مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اتنا بڑا سوال ہے, اتنا بڑا ثواب ہے. تو مومنوں کے لیے یہ فرض ہے کہ کل سے سارے موٹر بائک یہ جو ہے جو نان مسلم ہے ان کو دے دو, اپنی کاریں نان مسلم کو دے دو, اپنے جو بھی ہیں جتنے مردہ سواریاں ہیں سب دوسروں کو دے دو, اور کل سے جو ہے گدھوں پر پھرتے ہوئے نبی کو یاد کرتے ہوئے گھومتے رہو کہ بھئی میں تو اپنی نبی کی سنت, بڑے دنیا ہستی ہے, ہنسے بھاڑ میں جائے دنیا, مجھے تو اپنی نبی کی سنت پر جو ہے نقل کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کی نقل اتارنا ہے. میرا نبی بھی گدھے پہ گھومتا, مجھے بھی گدھے پہ گھومنا ہے. اور کیا, دنیا مذاق اڑائے, مجھے کیا کرنا ہے بھائی دنیا سے؟ مجھے تو آخرت سے کام ہے نا, میں تو مومن ہوں, مجھے اپنی نبی کی جو ہے کی سنت پر عمل کرنا ہے. جی بھائی, اور کون ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ تلنگانہ بھائی. ہلو, السلام علیکم. ہاں بھائی, السلام علیکم. ست سری اکال پاجی, کیا حال ہے؟ فرسٹ کلاس, بڑھیا. آپ کیسے بھائی؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا فضل ہے.
अरे भाई मैं 2 मिनट के लिए आया आपको मुबारकबादी देने के लिए, मुबारक जी, और बहुत बहुत मुबारक आपको। तो मैं फैमिली को छोड़ के आया, नुमाइश वापस लेने जाने का है, तो मैं जल्दी निकलता हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको, मुबारकबादी देने के वास्ते आया। भाई की मुबारकबाद दे रहे भाई, आप किस बात? वो तो बोलो पहले। अरे क्या हुआ, बाप बन गए क्या? आप दादा बन गए, मैं बाप तो कब की बन गया। अच्छा अरे यार इतनी लेट बनते यार। नहीं मैं तो बाप बन के जमाना हो गया, आप दादा बने बल्कि मुबारकबाद दादा बने बल्कि। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को जो है ना मोतीचूर लड्डू जो है ना चांदी के वर्क में हो सके तो भेज दो। ठीक है, और मैं अभी जा रहा हूँ, आपको मुबारकबादी देने के वास्ते आया खास जो है ना, मैं आपको शुक्रिया शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया। हाँ अभी जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। नहीं आप वो गधे के बारे में डिस्कस कर रहे थे भाई ने, वो उस जमाने का जो है ना मर्सिडीज और BMW के सर का था वो। अच्छा भाई। और मिसवाक किसे कहते हैं? मिसवाक टूथब्रश, इस्लामिक टूथब्रश। अच्छा इस्लामिक टूथब्रश। और गधा इस्लामिक मर्सिडीज, तो ठीक है। उस जमाने में रोका भाई अरे भाई आज जो है टूथपेस्ट और टूथब्रश के होते हुए मोमिन भाई वो मिसवाक घस लेते बैठते हैं ना दिन भर। पूरे नहीं करते ना, थोड़े लोग करते हैं। क्यों नहीं करते? जाहिर बात है, मैं मोमिन की बात करूं, आप मोमिन होते नहीं है, पक्के मोमिन नहीं है आप। अरे मैं पक्के से भी अपने नबी के सुन्नत पर अमल करने के लिए आपको जो है इस तरह की जो है ऐसी बातें करनी पड़ेगी। अरे आपका नबी का जो है, आपके नबी की महबूब सवारी क्या है? गधा है। हाँ तो नहीं, उस जमाने में बोला ना BMW के बराबर इक्विवेलेंट था जब गधा। अच्छा इक्विवेलेंट था जो ना ऊंट जो है ना BMW मर्सिडीज रखे सर का था, तो तब वो सब। और जाहिर बात है दाढ़ी भी जो है वो जमाने के लिए जरूरी थी ना, अभी वो जमाने वो इलाके के हिसाब से। आज क्यों रखते हैं, क्या जरूरी है? आज देखा नहीं, दाढ़ी वापस आ गई। सो पूरा नया जनरेशन जो है ना दाढ़ी रख रहा, सो जो है ना मैं वही बोलूं, जब सारे काम जो है नबी के कर रहे हैं तो ये काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल ये है। अरे देखिए जो है, देखें सुन लीजिए, देखिए इस्लामिक फरमान ये है, इस्लामी फरमान कि जो कोई नबी की सुन्नत को, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसके लिए पता नहीं इतना बड़ा सवाब है। तो ये सुन्नत मुर्दा हो चुकी है, तो अब इस सुन्नत को जिंदा करना आप जैसे जो है मोमिनों का फर्ज है, जिम्मेदारी है। आपके कामों पर ये जिम्मेदारी है जी। नहीं देखो, हमारे खालिद सूफी साहब ने भी यही फरमाया था कि हम जो बाइक पर घूम रहे हैं ये इससे हमारा दिल मुर्दा हो जाता। तो हमें जिंदा सवारियों पर जो है घूमना चाहिए। जाहिर बात है गधा जिंदा सवारी है ना। नहीं कार्स को जो है ना, कार्स को मोटरसाइकिल को आप जो है ना अज्यूम कर लो कि ये गधा है बोल के, बस उतना सब अपनी मर्जी से। जिस वक्त मिसवाक घस रहे हैं जो है आप वो नहीं समझते जी, सूखी मिसवाक घसते रहते हैं। अज्यूम कर लो ट्रांसपोर्टेशन को, मर्सिडीज को जो अरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छा इसका मतलब ये है, यानी आप खुद अपने अमल से, अपने कौल से ये कह रहे हैं कि नबी की जो है सुन्नत को आप जिंदा करना नहीं चाहते। सुन्नत थोड़ी फर्ज है। देखें मेरी बात सुनो कि जो है आपसे ज्यादा अरे मेरे भाई आप जो कुछ कर रहे हैं, हिजाब जो है ये भी सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है, कुरान में उसका जिक्र नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब गधे अभी मौलाना साहब कह के गए ना कि नबी की महबूब सवारी थी गधा। हम ये कह रहे हैं, गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो जो है ना वो मैं जो है ना और जाहिर बात है अल्लाह में वो गाड़ी का क्या पता था अभी। वो ऐसे जमाने में अपने नबियों को भेजा अल्लाह मियां, वो बिल्कुल जो है ये बैकवर्ड, जिस वक्त जो है लोगों को किसी चीज का पता नहीं है, ऐसे मौके पर ऐसे जमाने में जो है नबियों को भेजा, वहीं पर जो है अपना पूरा जो भी मामला खत्म कर दिया। उनके पास अरेबियन हॉर्सेस भी, आपको हिस्ट्री मालूम है, अरेबियन हॉर्सेस भी थे। अरे भाई गधे की बात कर रहा हूँ मैं, गधा पसंदीदा सवारी। तो गधे पे घूमते थे, नहीं घूमते थे? पहाड़ों में गधा काम को आता। अच्छा अरे मेरे भाई, अरे तेलंगाना भाई, यहाँ बात हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद में कोई अरबी नस्ल के घोड़े का नाम नहीं आया, गधे का नाम आया, ऊँट का नाम आया। के नाम को जो है याफूर अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, हजरत याफूर अलैहिस्सलाम। तो देखिए मेरी नजर में पक्का मोमिन वही है जो अपने नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करते हुए अपनी जितनी भी जो है 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स हैं वो लोगों में तकसीम कर दे और कल से गधे पर जो है घूमना फिरना शुरू कर दे। इसका मतलब ये है कि वो वाकई पक्का और सच्चा मोमिन है। नहीं तो जो है वो बहानेबाज मोमिन है। आपकी तरह आप बहाने निकालते हैं तो जाहिर बात है घोड़ा हर जगह नहीं चलता।
अरे भाई आपको घरों के आसपास में घूमना है तो घोड़ा नहीं गधे पे घूमना है, गधे। अरे घोड़े आजकल जा रहे हैं ना अपने पास, घोड़े पे जो है ना, घोड़े पे जाएंगे, क्या होने का है जो है ना। अच्छा गधे पे क्यों नहीं भाई, गधे पे क्यों, गधे से आपको इतनी नफरत क्यों है, क्यों नफरत है? नफरत नहीं है, गधा तो गधा है, क्या बोलना। अरे जाहिर बात है गधा तो गधा है, गधे पे बैठने वाला कौन होता? नहीं, अच्छा इंसान होता है। अरे गधा तो गधा है, गधे पे बैठने वाले को क्या कहते हैं आप? नहीं वो तो सवारी तो कोई भी हो सकता है। अरे मेरे भाई गधे पर बैठने वाला क्या कहलाता? अरे उस गधा जमाने सवार ना, भाई समझ रहे, आप समझ रहे, उस जमाने की मर्सिडीज थी वो। अब आपके पास घर में समझे ना जाना, घर में आपके जाहिर बात है गधा है वो तो आपके पास। अरे भाई आज जो है टूथब्रश होते हुए हमारे मोमिन मिसवाक घसते नहीं पूरे नहीं करते, टूथब्रश तो है ना, तो थोड़े लोग पूरे ना सही, लेकिन कुछ लोग तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करो ना। अरे बाकी कोई तो मोमिन करे यार, ये सुन्नत मुर्दा हो चुकी है, मुर्दा हो चुकी है। देखिए बहुत सारे अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए कुछ लोग आगे आओ। नहीं बहुत सारे सुन्नता है वो पहले कर लेंगे। अच्छा वो पहले, ये क्यों आखिर में क्यों? ये आपकी भी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मैं आपकी स्टूडियो में गधे पे बैठ गया,